السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں آج آپ لوگوں کو چند مختلف مذاہب کے مختلف قسم کی قربانیوں سے آگاہ کروں گا۔ دور جاہلیت کی چند قربانیاں۔ قدیم زمانے میں ایک ایسا بھی وقت آیا کہ لوگ بیجوں کی بویائی کے موسم میں زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے انسانی جان کو قربان کرتے تاکہ وہ فصل حاصل کر سکیں۔ یہ قربانی کسی معمولی شخص کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے لیے کسی ایسے نوجوان مرد یا عورت کو منتخب کیا جاتا تھا جس نے خصوصی نگہداشت میں تربیت پائی ہو اور وہ حسن و جمال میں بھی نمایاں ہو۔ اس طرح ایران، پاک و ہند، یونان، روم، عرب، افریقہ، قدیم امریکہ میں بھی قربانی کا عام رواج تھا، اور یہ قربانیاں رضا الہی، کفارہ معاصی، ازالہ غضب اصنام اور شاعر کے ملکہ شعر گوئی کی افزائش وغیرہ کے لیے دی جاتی تھی۔ اہل فارس کی قربانیاں۔ ایران میں آریہ لوگوں کی سکونت تھی۔ یہ لوگ عناصر طبعی، اجرام فلکی اور قدرتی طاقتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آگ کی پوجا اور پرستش تو عام تھی، اسی لیے قربانیاں دی جاتی تھیں۔ ہندو مذہب کی قربانی۔ ہندوؤں کے مختلف وید ہیں، جن میں ایک رگ وید ہے۔ اس کے آخری منتر میں ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیوتاؤں نے بطور قربانی ذبح کیا تھا۔ ہندو لوگ اپنے ماتا دیوی کو بد شکل، بوڑھی اور ساحرہ کے روپ میں نمایاں کرتے ہیں، اور باور کرایا جاتا ہے کہ بڑا دیوتا نکما اور بیکار ہے، لہذا اس کی تخلیقی قوت جسم بن کر اس کی بیوی درگا میں منتقل ہو گئی ہے، لہذا اس کی پوجا کرنی چاہیے۔ تو اس کی پوجا کے وقت جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں زندہ انسانوں کو بھی اس کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ درگا اور پارواتی سیوا کے لیے جانوروں کی قربانی کا اب بھی رواج ہے۔ قربانی پیش کرنے والا قربانی کا خون درگا کو پیش کرتا ہے، گوشت کا پسندیدہ ٹکڑا برہمن عالم لے اٹھتا ہے، اور باقی قربانی دینے والا خود کھاتا ہے یا دوسرے پجاریوں کو بھی کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ اہل یونان کی قربانی۔ اہل یونان دیوتاؤں کے بڑے بڑے مندروں میں قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے، اور اپنی منقولہ اور غیر منقولہ زمین جائیداد ان کے نام وقف کر رکھا تھا۔ جب کوئی خاص مشکل پیش آتی تو انسانی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جاتا تھا۔ اہل چین کی قربانیاں۔ شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ زمین، دریا، ہوائیں، سمتیں، مشرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود تھے، اور ان معبودان باطلہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ عام طور پر جانوروں کا گوشت جلایا جاتا تھا۔ شراب بھی ان کی پسندیدہ قربانی تھی۔ دیوتاؤں کی قربان گاہ پر انسانی قربانی کا بھی عام رواج تھا۔ عام طور پر جنگی قیدیوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ بسا اوقات فوجی مہمیں صرف اسی مقصد کے لیے بیرون ملک بھیجی جاتی تھیں کہ وہ غیر چینیوں کو قید کر کے لے آئیں اور ان کو قربانی کے طور پر اپنے معبودوں کے لیے ذبح کیا جائے۔ ناظرین کرام، تو یہ تھا چند مذاہب کے مختلف قربانیاں۔ آئندہ میں آپ کو اہل مصر کی قربانیاں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔